بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی الحاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں حضرت نے حجت خدا امام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور آپ نے اس کتاب تحفہ غدیر میں واقع غدیر کو بیان کیا ہے اور غدیر کی عظمت کو مکمل بیان کرتے ہوئے فرمایا، غدیر دین الہی کی تکمیل کا باعث ہے، غدیر راحت حیات ہے، غدیر بلندی درجات کا سبب ہے، اور آخر میں غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ غدیر سے متعلق نویں مرحلے پہ جو گفتگو کرنا ہے وہ غدیر معنوی ترقی کا سبب ہے۔ اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غدیر یقیناً زندگی کی روحی ترقی کا سبب بھی ہے اور انسان کی معنوی ترقی کا سبب بھی ہے، اس لیے کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار ولایت امیر المومنین پر ہے۔ انسان کے نماز، انسان کے روزہ، انسان کے حج، خمس، زکوٰۃ، دیگر تمام عمل کی ساری حیثیت اسی وقت ہے جب ولایت کے ساتھ ہو۔ اگر ولایت کے ساتھ نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ، اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہتا ہے، فرزند رسول، کیا آپ کے آباء و اجداد سے یہ باتیں وارد ہوئی ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جس کے دل میں ہماری ولایت ہے وہ جو چاہے کرے؟ امام نے فرمایا، ہاں، میرے آباء و اجداد کی طرف سے اس طریقے کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو اب سائل کا سوال کا لہجہ تبدیل ہوا، وہ کہتا ہے، فرزند رسول، چاہے وہ کچھ بھی کریں، چاہے وہ چوری ہی کیوں نہ کریں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، جو مراد تم نے سمجھا ہے ہمارے آباء و اجداد کے روایات کی، وہ مطلب نہیں ہے۔ پھر فرزند رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولایت کے بعد تم جو بھی کار خیر کرو، جو بھی تم اچھے اعمال کرو، وہ تمہارے اچھے اعمال قبول ہوں گے،
سائل نے سوال کیا فرزند رسول اچھے اعمال کو تو قبول ہونا ہی چاہیے، یہ کیا مطلب ہے کہ ولایت کے بعد تم جو بھی اچھے اعمال کرو گے وہ اعمال قبول کیے جائیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا اسی بات کی طرف تو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر اچھے اعمال کی ساری حیثیت اسی وقت ہے کہ جب تک میرے جد کی ولایت ہے، اگر ان کی ولایت نہیں ہے تو ان سارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یقیناً غدیر انسان کے معنوی ترقی کا سبب یقیناً ہوگا، اور خود ترقی کا پہلا درجہ ہے، اس کے ترقی کا پہلا مرحلہ ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہوگی، جیسا کہ خود ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقته لصافحتهم الملائکہ فی کل یوم 10 مرات، کہ اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کی معرفت ہو جائے، وہ معرفت کہ جو کما حقہ معرفت ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ ملائکہ سے روزانہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، کہ ہمارے جو کلام ہے، ہمارے کلام امیر کلام ہے۔ تو امیر کلام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کلمے میں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کیا ارشاد فرمائے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں لو عرف الناس او لو عرف الناس، لو اگر ہم لغت میں مشاہدہ کریں تو لغت میں لو حرف امتناع ہے، کہ جس کا استعمال ان جگہوں پر کیا جاتا ہے کہ جن جگہوں کے اوپر حصول محال ہو، یعنی گویا کہ امام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس دن کی کما حقہ فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کما حقہ فضیلت کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، اس کا علم یا اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے یا امیر المومنین اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو ہے۔ اچھا، اگر دوسری جگہ کے اوپر آپ دوسری تعبیر دیکھیں، امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں اس فضل کا علم ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو یہ ملائکہ سے روزانہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے نظر آئیں گے۔ عزیزو، اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ایک انسان جس سے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں چاہتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اس سے ملاقات کرے، جس سے تعلقات تھوڑا اور اچھے ہیں اس کے حق میں چاہتا ہے کہ مہینے میں 1 بار کم سے کم اس سے رابطہ ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، جس سے تعلقات اس کے بنسبت اور قوی ہیں اس کے حق میں انسان یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں اس سے ملاقات ہو جائے، اور جس کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں اس کے حق میں چاہتا ہے کہ کم سے کم روزانہ 1 بار ملاقات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر انسان کا کوئی دوست ہے، اگر انسان کا کوئی امین ہے، انسان کا کوئی رازدار ہے، تو اس رازداری کے نتیجے میں انسان چاہتا ہے کہ اگر ڈیلی اس سے ملاقات ہو تو ڈیلی 10 مرتبہ اس سے ملاقات ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر انسان کو اس دن کی معرفت ہو جائے تو اس دن کے معرفت کے نتیجے میں ملائکہ سے اس کا تعلق ایسا ہو جائے گا کہ ملائکہ سے گویا کہ ڈیلی روزانہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتا دکھائی دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔